ویلکم بیک ناظرین. سینیٹر صاحب آپ فرمائیے کہ آپ کی پارٹی کی لیڈران بھی وہاں گئے اور جا کے انہوں نے سچویشن کو دیکھا. آپ لوگوں کا اپنا کیا تجزیہ ہے کہ اس چیز کو آگے پریونٹ کس طرح کیا جا سکتا؟ دیکھیں اس سارے جو شرمناک واقعہ ہوا اس میں اگر آپ دیکھیں تو ایک سلور لائننگ اگر کہہ لیں یہ سارے بلیک کلاؤڈز میں جو ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے سیاسی لیڈران تھے خواہ انہوں نے وزٹ کیا یا نہیں کیا، جتنے بیانات میں نے پڑھے ہیں کم از کم کسی نے بھی کوئی ایسا سیاسی لیڈر نہیں تھا جس نے اس کو کنڈیم نہیں کیا. لیکن معذرت کے ساتھ جی یہ مارے جاتے ہیں مائنورٹی کے لوگ ہر دوسرے مہینے تیسرے مہینے اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے. سلور لائن نے کہاں سے ڈھونڈے اور کنڈیمنیشن اگر آپ اس کو سلور لائننگ کہیں تو دیٹ از دا اونلی تھنگ دیٹ ون کین ڈو. اسٹیٹمنٹ سے کچھ نہیں بنتا. لیکن دیکھیں اس میں اب ہم نے تو وی ہیو ٹو ٹیک اٹ فارورڈ. جو ہونے والا واقعہ تھا جتنا بھی ڈریڈفل تھا وہ تو ہو گیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس کو کیسے ہو گیا. یہ ہونا یہ اوائڈ نہیں ہو سکتا. نہیں جی اوائڈیبل تھا، آف کورس اوائڈیبل تھا. اگر آپ اگری کرتے ہیں ثناءاللہ صاحب سے کہ وہ جلسے کی اجازت دینی چاہیے؟ جی میں تو اس حق میں ہوں کہ لوگوں کو فریڈم آف ہونی چاہیے اگر دے وانٹ ٹو گیٹ ٹوگیدر. البتہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو اگر لوکل انٹیلیجنس ہے پولیس والوں کی، جو پرانی جو سی آئی ڈی ہوا کرتی تھی، یہ دوسرے لوگ جو ہوتے تھے انٹیلیجنس والے، دے کوڈ ہیو فور کاسٹ دس کہ اگر یہ لوگ اکٹھے ہوں گے کیپنگ ان مائنڈ کہ اس سے پہلے کیا ہوا تھا. نہیں مجھے یہ بتائیے جو آپ کی اس وقت آپ پوائنٹ لے کر آگے چل رہے ہیں کہ جی اگر لوگ اکٹھے ہونا چاہتے ہیں تو انہیں ہونے دیں. آپ کو معلوم ہے کہ بات یہ چلی کہ توہین رسالت کے تحت یہ مطلب قرآن کو خدا نخواستہ ورق جلائے گئے یہ وہ، تو لوگ کتنا غصے میں ہوں گے، کتنا زیادہ ان میں اس وقت ایک نیگیٹو فیلنگ ہوگی. آپ کہہ رہے ہیں ان کو فریڈم آف ایکسپریشن دے دیں. بھئی قانون ہے، کورٹ ہے، ادھر کیوں نہ جائیں؟ دیکھیں دو چیزیں مختلف ہیں. ایک فریڈم آف گیدرنگ ہے جس میں کوئی لوگ اکٹھے ہونا چاہتے ہیں، خواہ ان کے ساتھ آپ کتنا بھی ڈس ایگری کریں. آئی بلیو کہ ان کا رائٹ ہے کہ دے شوڈ گیٹ ٹوگیدر. دیر از اے فنڈامنٹل رائٹ. عبداللہ صاحب آپ اگری کرتی ہیں؟ میں سب سے پہلے آپ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، بتائیں اگری کرتی ہیں کہ اگر اشتعال انگیز ایک سچویشن آپ نو بڈی نوز ان ایڈوانس کہ وہاں پہ یو ایکسپیکٹ. میں نے جب بات کی انٹیلیجنس میں جواب دے دوں، آپ کا جواب دے دوں چھوٹا دیں کیونکہ ابھی انہوں نے مجھے تھوڑا سا اتنے ایک غمناک اور رنج کرنے والا اور صدمہ کرنے والا اتنا ہولناک واقعہ ہوا. ہمارے پاکستانی باشندے مارے گئے، چاہے ان کا کوئی بھی مذہب ہو. میں اقلیت کا لفظ نہیں استعمال کرتی، پاکستانی نان مسلم پاکستانی کا لفظ استعمال کرنا چاہیے کیونکہ اقلیت اور میجورٹی اور مائنورٹی کون ہے. تھوڑا سا سینیٹر صاحب کی بات پر مجھے تھوڑا سا کچھ حیرت ہوئی کیونکہ مجھے یاد آ گیا وہ وقت جب کہ پی ایم ایل کیو کی حکومت تھی اور فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف اسمبلی ہمیں نہیں تھا، اور ہم لوگ گرفتاریاں بھی ہوئیں اور لاٹھیاں اور کوڑے اور ٹیئر گیس بھی کھائی. چلیں اس کو چھوڑ دیں، کسی اور دن کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. اس وقت جو بات کرنے کی ہے وہ دو تین بہت بنیادی باتیں ہیں. سب سے پہلے جیسا کہ آپ نے بہت خوب پوائنٹ کیا رانا صاحب کے ساتھ کہ ہماری پولیس، ہماری لا انفورسمنٹ، ہماری انٹیلیجنس کہاں تھی. سب سے پہلی بات تو یہ، چلو وہ ہو گیا. اس کے بعد پھر ہر پارٹی کے لوگ جا کر وہاں پر ان کے ساتھ ایک معاف کیجیے گا فوٹو اپرچونٹی لگ رہی تھی. پیسے، آپ کی جانیں چلی گئیں، آپ کے املاک چلے گئے، آپ کی عزتیں، آپ کے اوپر غلط توہین آمیز چیزیں، اس تہمتیں لگائی گئیں، اس کے اوپر آپ پیسے دے رہے ہیں. نہیں وہ ایک اور بات ہے. جی لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں، عوض میں نہیں دیتے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ کمپنسیشن میں پیسے کافی نہیں ہوتے. آپ کو معافیاں مانگنی ہوتی ہیں، آپ کو تدارک کرنا ہوتا ہے، آپ کو شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم، لانگ ٹرم حل ڈھونڈنا پڑتا ہے. اور سب سے بڑا حل جو ڈھونڈنا پڑے گا اس قوم کو یکجا ہو کر، یک آواز ہو کر، کہ بلاسفیمی لا کی 295B اور C کو منسوخ کرنا پڑے گا. 1982 میں ضیاء الحق نے 295B کا ایڈیشن کیا تھا. 1926 میں جو برٹش کے تحت بلاسفیمی لا تھا 295، اور اگر 1986 میں C آیا. میں سمجھتی ہوں کہ جب تک قانون کو صحیح نہیں کیا جائے گا اس وقت تک امپیونٹی ہوگی. پولیس بھی، انتظامیہ بھی، اور ہر طرح کے مذہبی جنونیت بھی. ٹھیک ہے، بے شک. یہ بتائیے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ پبلک سپیس میں لوگوں، جب آپ کو ایک معلوم ہے سچویشن کہ اس طرح کی سچویشن میں لوگ کہیں گے کیا، کریں گے کیا، یہ کیوں نہیں ہے کہ پاکستان میں جب اگر کوئی چیز غلط ہوتی ہے تو آپ کورٹ کی طرف جائیں؟ لوگوں کو ایک میں آپ سے ڈس ایگری نہیں کر رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں
کہ یہ آرگومنٹ کی بات ہے کہ ڈڈ یو نو ان ایڈوانس. اگر کسی کو یہ پتا تھا اینڈ دین یو الاؤ اٹ, تو یہ تو ایک بہت بڑی غلطی. آپ کیلکولیٹ تو کرتے ہیں سر. جی میں ایگزیکٹلی میں یہ کہہ رہا, میں نے آپ سے پہلے ہی کہا کہ کسی زمانے میں سی آئی ڈی ہوا کرتی, لوکل تھانے دار کو پتا ہوتا تھا اس علاقے میں کیا ہو رہا ہے, آدمی آ کے کان میں بتاتا تھا جی یہ باتیں ہو رہی ہیں وہاں پہ. وہ چیز جو ہے وہ فیلئر تھا بالکل. صحیح بات. ثناءاللہ صاحب انٹیلیجنس کا بالکل فیلئر تھا. لوگ آئے, ماسٹ آئے, جھنگ سے آئے, کسی کو نہیں معلوم تھا. اس پہ جو ہے یہ انٹیلیجنس کا فیلئر اس طرح سے نہیں تھا کہ انٹیلیجنس نے تو یہ بتایا تھا کہ وہاں پہ کشیدگی جو ہے وہ پائی جاتی ہے, لیکن ہڑتال کا حق نہ دینا اور جلسہ نہ کرنے دینا جو ہے یہ لوکل جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کا خیال تھا کہ اس طرح سے لوگ اور فلیئر اپ ہوں گے, وہ کہیں گے کہ جی دیکھیں فیلئر آف ججمنٹ جو ہے ہمیں آپ جو ہے اجازت نہیں دے رہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ یہ تو واقعہ جو ہے جو میں نے بات کی ہے جلسے والی اور وہ یعنی پتھر پھینکنے والی, یہ تو ہے صبح 10 ساڑھے 10 بجے کا. یہ آگ تو جا کے لگ رہی ہے 3:30 4 بجے. ہوا یہ کہ جب یہ پتھر وغیرہ پھینکے جا رہے تھے تو کرسچین آبادی کی طرف سے اپنے تحفظ میں میں اسے بالکل اس کو اپوز نہیں کرتا, اس طرف سے فائرنگ ہوئی اور اس فائرنگ سے 2-3 جو تھے موب میں سے لوگ زخمی ہو گئے. پھر پورے شہر میں یہ افواہ پھیلائی گئی کہ جی 3 آدمی جو ہے مسلمان وہ مسیحیوں نے مار دیے ہیں. اس کی وجہ سے اور لوگ وہاں کے اس طرف امڑ آئے. یہ بتائیے نا, دیکھیے یہ آپ فرما رہے ہیں کہ انٹیلیجنس کا فیلئر نہیں, لیکن معذرت کے ساتھ یہ ہیومن انٹیلیجنس کا تو فیلئر ہے, ججمنٹ تو غلط ہے. مجھے یہ بتائیے کہ کب نہیں ہوا کہ اس طرح کا واقعہ ہو اور توہین رسالت کے حوالے سے بات ہو اور پاکستان میں اقلیتوں پر یہ تہمت لگائی جائے اور کوئی نہ کوئی مارا نہ جائے. مجھے بتائیے, کوئی مجھے واقعہ اٹھا کے بتا دیجئے کہ یہ نہیں ہوتا. تو ہمیں معلوم ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ رائٹ ہے کہ اسمبلی کا رائٹ, لیکن اسمبلی کے رائٹ سے بڑھ کے پروٹیکشن آف سٹیزنز کی تو رسپانسبلٹی ہے نا جی. بالکل درست ہے, لیکن جو عظیم صاحب نے بات کی ہے, اگر آپ یہ اختیار حکومت کو دے دیں گے کہ حکومت اس بات کا تعین کرے کہ کس کو اکٹھے ہونے دینا ہے اور کس کو اکٹھے نہیں ہونے دینا, اور کون سی تقریر جو ہے وہ پازیٹیو ہوگی اور کون سی جو ہے وہ خطرناک ہوگی, خطرناک چیز ہے. صحیح بات ہے, خطرناک ہے. صحیح بات تو پھر تو حکم دے گی بات ہے. لیکن ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بلینکٹ حکومت کو دے دیں آپ رائٹ. ہم کہہ رہے ہیں جب ایک پرٹیکولر سچویشن ہوتی ہے, قوم میں اتنی عقل سمجھ ہے کہ اس سچویشن میں اگر آپ کہیں اسمبلی نہیں ہوگی کیونکہ آگے خطرہ ہے, تو شاید لوگ سمجھیں. اس پر بات کرتے ہیں بریک کے بعد ناظرین.